السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ معارف الحدیث جس کا سلسلہ کافی ٹائم سے رکا ہوا تھا اس کو ریسٹارٹ کرتے ہیں، اور اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کو کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم 7 احادیث کریں گے، بہت اہم احادیث ہیں یہ، زہد کے بارے میں ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں، کچھ آپ کے فرامین ہیں کہ انسان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلا یتلو تا لام واو مادہ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل تلا، کیا تلاوت کیا؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ تلاوت کی آیت من یہ شرط کے طور پر ہے، یرید ارادہ یریدو تھا، سو یریدو سے یہ یرید کیسے ہوا؟ جب یریدو میں دال ساکن ہوا اور 2 ساکن اکٹھے ہوئے تو یا ڈراپ ہو گیا اور خالی دال بچ گیا، تو بن گیا یرید، اور دال کے نیچے زیر ملانے کے لیے اللہ لفظ الجلالہ فاعل یریدو، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہنا ان حرف مصدریہ سے آ رہا ہے، ان یہدیہ ہدا یہدی ہدایت دینا، یہ یہدیہ نصب ہو رہا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، ہو مفعول یہ من کی طرف جا رہا ہے، یعنی جسے اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہے یہ جواب شرط ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام یہ مفعول، یشرح ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، یشرح صدرہ للاسلام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان النور، یہ اسم انہ ہو گیا، ان النور یہ خبر، اذا دخل الصدر جب سینے میں داخل ہوتا ہے، انفسح وہ کھل جاتا ہے، یعنی وہ سینہ کھل جاتا ہے، ہوا اس کا فاعل یہ صدر کی طرف، سو اذا شرط بن رہا ہے فعل ماضی، اذا دخل الصدر جب وہ، اور ہوا اس کا فاعل داخل، وہ کون ہے؟ نور، جب نور داخل ہوتا ہے سینے میں، انفسح وہ کھل جاتا ہے، باب انفعال سے۔ فقیلا یہ قالا سے، قویلا پھر قیلا مجہول کہ کہا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل لذالک من علم یعرف، حل کویسچن، لذالک اس بات کے لیے، من علم کوئی نشانی ہے، یعرف جس کو پہچانا جائے، یعرف مجہول کا صیغہ، عرف یعرف۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ہاں، کیا نشانی ہے؟ یہ مقولہ ہے، التجافی عن دار الغرور، التجافی، التجافی تجافی کہتے ہیں دل کا اچاٹ ہو جانا، یعنی دور ہٹنے لگنا، التجافی عن دار الغرور، دار الغرور مرکب اضافی یعنی دھوکے کا گھر، دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جانا یعنی دنیا سے، والانابتی الی دار الخلود، والانابتی الی دار الخلود، اور کیا ہونا کہ استغفار و توبہ، یہ الانابت ہونا چاہیے تھا، یہ التجافی یہاں پہ چونکہ مبتدا ہے، الانابت بھی مبتدا ہوگا، والانابت الی دار الخلود، دار الخلود کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ کے گھر کو، یعنی آخرت کی طرف، انابت میں توبہ، استغفار، دل لگا رہنا، بس آخرت کا خیال ہونا، یہ پیدا ہو جائے، والاستعداد للموت، استعداد تیاری، والاستعداد للموت موت کی تیاری، قبل نزولہ اس کے آنے سے پہلے، یہ 3 چیزیں جس میں پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل کھل گیا ہے اور اللہ نے اس کا دل کھول دیا ہے۔ اچھا اب یہ کیا 3 نشانیاں؟ التجافی عن دار الغرور، دنیا کی ناپسندیدگی، دل اچاٹ ہو جانا، دنیا میں دل نہ لگنا، دوسری چیز الانابۃ الی دار الغرور، والثالث الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں انسان مصروف ہو جائے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی، تو اگلی حدیث ہے عن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ، یعنی وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اسم ان، صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال خبر ان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے، اول صلاح هذه الامت، یہ پورا مرکب اضافی ہے، یعنی اس امت کی پہلی نیکی، اول صلاح هذه الامت بالیقین والزہد، یقین اور زہد ہے، یعنی
ان کے اندر اللہ رب العزت، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام معاملات میں یقین اور زہد ہو، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہو۔ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا، اور اس امت کا پہلا فساد جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اول صلاح هذه الامت بالیقین والزہد، یعنی جب کوئی بھی اس امت کا آدمی جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے لگے گا، اپنے آپ کو درست کرنے لگے گا، جو اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی اس کے اندر ایک یقین پیدا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف، قیامت کی طرف، آخرت کی طرف، اعمال کی طرف، قبر کی طرف، جنت کی طرف، اور وہ زہد کی طرف بڑھنے لگے گا۔ اور اول فسادها بالبخل والعمل، جو پہلا فساد ہوگا اس امت کے لیے، یعنی کسی بھی آدمی میں جب فساد پیدا ہوتا ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، اور دوسرا دنیا میں رہنے کی خواہش اس کی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں اس کا رہنے کو دل زیادہ کرتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے تو اگلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم انا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، کیا فرمایا؟ یہ ایک دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگی، اللہم، اے میرے پروردگار، احیینی مسکینا، مجھے مسکین زندہ رکھنا، احیا یحیی، احیی یحیی، تحیی سے امر کا صیغہ بنا، انت فاعل نی مفعول، انت فاعل ہے اور نی مفعول ہے یہاں پر، اللہم احیینی مسکینا، مجھے مسکین زندہ رکھنا، وامتنی مسکینا، اور مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دینا، ماتا اماتا یمیتو، تمیتو سے یہ امر کا صیغہ ہے، تمیتو سے، تمیتو، اس سے پھر یہ امر کا صیغہ امت، انت فاعل نی مفعول، مجھے مسکینا، مسکینی کی حالت میں موت دینا، وحشرنی، حشر یحشر، جمع کرنا، وحشر انت فاعل امر کا صیغہ نی مفعول، مجھے جمع کرنا، یعنی جب دوبارہ زندہ ہوں گے، فی زمرۃ المساکین، مساکین کے گروہ میں مجھے دوبارہ اکٹھا کرنا، یعنی میں ان کے گروہ میں شامل ہوں، ان کے گروہ کا ساتھی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کی ہمت ہے یہ دعا مانگنے کی؟ بہت مشکل امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ بعض لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، لیکن یہ بڑا امتحان ہے، تو اس امتحان اور آزمائش کی بھی پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، پھر اس کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آزمائش میں پورے اترے تھے، یقیناً آپ مکمل تھے، اب ہم گناہ گار انسان ہیں، ہم پھنس جائیں گے، ہم اس مسکینی کی حالت میں مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی اپنی آل کے لیے، فرمایا اللہم اجعل، اے میرے پروردگار، اجعل، جعل یجعل بنانا، اجعل انت فاعل امر کا صیغہ مفعول ہے، رزق آل محمد، آل محمد کا رزق، قوتن فی روایت کفافن، قوتن و کفافن کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، اتنا رزق ہو جو کافی ہو، اللہم اجعل رزق آل محمد محمد قوتن، اے اللہ آل محمد کا رزق اتنا ہی بنانا جو ان کو کافی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے والد یہ دعا مانگا کرتے کہ یا اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دینا جس میں یہ تیری بن کے رہے، اس سے زیادہ نہ دینا کہ یہ تجھ سے بغاوت کا شکار ہو جائیں۔ تو تقریباً دعا ملتی جلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنا رزق دینا کہ ہم تیرے رہیں، اتنا رزق نہ آ جائے کہ ہم تجھے بھول جائیں اور ہم گناہ اور بدکاری کا اور تیرے سے دوری کا شکار ہو جائیں۔ آگے اگلی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ ما شبع آل محمد، ما نفی کا ہے، ما شبع یشبع پیٹ بھرنا، ما شبع آل محمد یہ فاعل شبع، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے وہ انہوں نے پیٹ نہیں بھرا تھا، من خبز شعیر، جو کی روٹی سے، خبز کہتے ہیں روٹی کو، شعیر جو، یعنی جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا تھا، کب؟ یومین متتابعین، یعنی دو متواتر دن۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اہل بیت تھے، کبھی انہوں نے متواتر 2 دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دن متواتر روٹی نہیں کھائی تھی جو کی؟ آگے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبض کا مطلب وفات پا جانا، یہ نائب الفاعل ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ہے کہ جس نے کبھی 2 دن متواتر، یہاں روٹی کھانے سے مراد ہے پیٹ بھرا نہ ہو، پیٹ بھرنے سے مراد ہے، روٹی کا مقصد نہیں ہے، مقصد پیٹ بھرا ہونا ہے کہ اس نے 2 دن متواتر جو ہے وہ پیٹ نہ بھرا ہو۔ اگلی حدیث آخری، ان سعید
دن المقبری رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا انہو مرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہیں اسم انہ ہوا اور مرہ سے خبر، مرہ یمر گزرنا، پاس سے گزرنا، با حرف جر سے آتا ہے، یعنی وہ گزرے کسی قوم کے پاس سے، بین ایدیہم شاۃ مصلیۃ، بین ایدیہم یعنی ایک قوم کے پاس سے گزرے، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، شاۃ مصلیۃ یہ مبتدا مؤخر ہے، کہ ان کے سامنے تھی شاۃ بکری، مصلیۃ بھنی ہوئی بکری تھی، بھنی ہوئی، ایسی بکری جو بھنی ہوتی ہے۔ سو وہ ایک ایسی قوم کے پاس گزرے جن کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری ان کے سامنے تھی، فدعوہ دعا یدعو، دعو فعل ماضی ہم فاعل، انہوں نے پکارا ان کو، یعنی ان کو دعوت دی، کون ہے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، فابا، ابا یا با انکار کرنا، انہوں نے پس انکار کر دیا، ان یاکلا اس کھانے سے، ان مصدریہ، یاکلا منصوب مضارع ہے کہ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور وقال اور کہا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ولم یشبع من خبز الشعیر، اور وہ کبھی پیٹ نہ بھرے تھے جو کی روٹی سے، شبیہ یشبع ہوا اس کا فاعل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کبھی بھی جو کی روٹی سے نہیں بھرا تھا، یعنی اتنا موقع نہیں مل سکا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کی محبت پہ قربان جائیں۔ بہرحال یہ تو احادیث تھیں، الحمدللہ آج آپ کے سامنے میں نے چند احادیث شیئر کی، مختصر مقصد آپ کو اس کے ایک تو عربی گرامر، الفاظ، میننگ اور تھوڑی ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو مقصد اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہم عربی سے تعلق جڑے الفاظ، گرامر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادا کردہ زبان مبارک سے الفاظ ہیں وہ ہم ادا کریں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور ہم عربی احادیث پڑھا کریں۔ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، جو فقہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے لیے علماء موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی حدیث کے سمجھنے میں کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل پیش آئے، تو علماء موجود ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔